الرحمن الرحيم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل من يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة شق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضها قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولی ولا واق صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں مشرکین کی مذمت فرماتے ہیں اور وہ جن نظریات پر قائم ہیں ان کا جھوٹا ہونا اور ان کا بودھا ہونا بیان فرماتے ہیں، اور پھر ایمان والوں کا اور کفار کے انجام کو بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے کہ اللہ کی ذات کو تم ان بتوں کے ساتھ ملاتے ہو جو بت تم نے خود بنائے اور اپنے ہاتھ سے گھڑے، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ پھرتے ہیں۔ یہ بت اور اللہ کی ذات برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا وہ ذات جو قائم ہے، جو کھڑی ہے ہر جان پر، بما کسبت، بما اس کی کمائی کے، یعنی جو جان کو کما رہی ہے اس کے سر پر وہ ذات کھڑی ہے اور اس کے نگران ہے اور اس کو اس کا علم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، کون اچھا کر رہا ہے، کون برا کر رہا ہے، اور ان پر قائم ہے۔ قیوم جس کو کہتے ہیں، قیوم وہ ذات ہوتی ہے جو خود بھی قائم اور دوسروں کو بھی قائم رکھے، اس کو قیوم کہتے ہیں۔ حی اسے کہتے ہیں جو خود بھی زندہ ہے دوسروں کو بھی زندہ رکھے۔ وہ قائم کہ وہ ذات جو قائم ہے، جو کھڑی ہے، جو خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم کیا ہوا ہے۔ علی کل نفس، ہر جان پر، بما کسبت، بما اس کی کمائی کے، یعنی جو وہ کچھ کر رہی ہے، جو بھی دنیا میں کوئی نفس جو کام کر رہا ہے وہ اس کے اوپر نگران ہے اور اس کے علم اور اس کے نظر کے نیچے ہے۔ ایک طرف تو ایک ایسی ذات ہے اور ایک طرف یہ ایسے بت ہیں جو لا یعقل ہیں، جمادات ہیں، پتھر اور لکڑ سے بنائے ہوئے ہیں، تو یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو اور ان کے بتوں کی بے بسی کو اور ان کے بودھے پن کو بیان فرمایا۔ افمن ہوا قائم، کیا وہ ذات جو قائم علی کل نفس، ہر جان پر، بما کسبت، یعنی ما کسبت، بما اس کی کمائی کے، اب دونوں میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وجعل اللہ شرکاء، بجائے اس ذات کو ماننے کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ وجعلوا، بنا دیا اللہ کے ساتھ شرکاء۔ قل، آپ کہہ دیجئے سموہم، ان کے نام بتاؤ، وہ کون لوگ ہیں، کیا نام ہے ان کے نام کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں، ویسے تم نے گڑے ہوئے ہیں؟ بل تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، یا تم اللہ تعالیٰ کو معلومات دے رہے ہو، اللہ تنبئونہ، کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو، بما لا یعلم فی الارض، اس شے کو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا، یعنی اللہ کے علم میں تو نہیں ہے کہ میرا کوئی شریک ہے اور میرا کوئی برابر کا ہے، تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ 23 کروڑ بت ہندوؤں نے بنا دیے، اللہ تعالیٰ کا زمین میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا شریک اور سہیم ہو، تم بنائے پھرتے ہو۔
ہم تو نبیونہ ہو، یعنی اس ذات کو تم بتا رہے ہو جو ذات علیم بذات الصدور ہے اور ذرے ذرے عالم الغیب و شہادہ ہے. تو اگر ایسا کوئی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے ہوتا. اللہ تعالیٰ تو پہلے پتا ہوتا بھی میرا بھی کوئی شریک ہے، یا میرا کوئی سانجا ہے، یا میری کوئی اولاد ہے، یا میری کوئی بیوی ہے. اللہ تعالیٰ کی تو احاطہ علم میں ایسی مخلوقات میں ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد کا نسبی تعلق ہو یا سحری تعلق ہو. ہم تو نبی ہو، یا تم بتاتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں لاتے وہ چیز مالا یعنی پھر جس کو وہ زمین میں نہیں. زمین اس لیے کہا کہ بت زمین میں بت یعنی مشرکین نے جن خداؤں کی دعوت کیا تو زمین کے اعتبار سے کیا آسمان کا نہیں کیا کہ آسمان میں بھی کوئی بت ہمارے بیٹھے، ایسا نہیں. زمین میں بت بنایا اور ان کو اس لیے کہا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ ایسا تم بتانا چاہتے ہو اللہ کا وہ چیز جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا. ام بظاہر من القول، یا یہ ویسے تم نے ظاہری ایک بات کر دی، یعنی ظاہری بات سے مراد ہے کہ جس کا کوئی پاؤں سر نہیں ہے، تم نے ایک ایسی بات کر دی، محض ایک ظاہری الفاظ استعمال کر لی اور کہتے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو تمہارے اس کہنے سے کوئی چیز بن تھوڑی جاتی ہے. ہم بظاہر من القول، یا ایک تم نے ایک ظاہری اور اوپری ایک بات کر دی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے اصل بات یہ ہے کہ زین الذین کفروا مکرہم، مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے ان کا مکر. جس نے شیطان نے ان کے لیے ان کا جو راستہ مزین کر دیا، وہ کہتے ہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. شیطان نے ایسی ملمت سازی کی ہے کہ کفر کے راستے کو ایسا خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے، اور ایسے یعنی جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اس کو ایسا اس تعمیر اور اس بلڈنگ کو ایسا بنا کر کھڑا کر دیا ہے کہ دیکھنے والوں کو 100 منزلہ نظر آتی ہے، حالانکہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، سراب ہے. بل زین للذین کفروا، بلکہ مزین کر دیے گئے کافروں کے لیے مکرہم، ان کا مکر و فریب، ان کا مغالطہ، ان کی غلط فہمی کو مزین کر دیا. کس نے مزین کیا؟ شیطان نے مزین کیا. وہ صدوا عن السبیل، اور وہ روک دیے گئے صحیح راستے سے. کس نے روکا؟ شیطان نے ان کو روک دیا. اللہ فرماتے ہیں ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یعنی آدمی جب گمراہی پر بہت دور نکل جاتا ہے تو بس پھر اس کے واپسی کا راستہ بند کر دیتے ہیں، پھر نہیں واپس آ سکتا. جاتا تو خود ہی ہے، پھر پھنس جاتا ہے. لہم عذاب فی الحیات دنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے. ایمان والوں کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، قید کے ذریعے، جزیے کے ذریعے ان پر عذاب آتا رہے گا. والعذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے. وما لهم من اللہ من واق، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہیں. واق میں نے وقایا سے ہے، کوئی بچانے والا نہیں. مثل الجنہ، مثال اس جنت کی، یا مثل بمانے وصف ہے کہ وصف اور صفات اس جنت کی التی وعد المتقون، جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ تجری من تحت الانہار، کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یعنی مراد ان کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ مراد ہے. مراد نیچے بہنے یہ مراد نہیں ہے کہ نیچے بلڈنگوں کے نیچے بہتی ہوں، مراد ہے کہ درختوں کے نیچے بہتی ہیں. اکلھا دائم، ان کا پھل ہمیشہ کے لیے، پھل کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جہاں سے کوئی پھل توڑا جائے گا دوبارہ وہاں فوراً پیدا ہو جائے گا. وظلھا، اور ان کا سایہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا. سایہ کبھی ختم، کیونکہ سایہ ختم ہونے کے دو اسباب ہوتے ہیں، تو اندھیرا ہو جائے تو سایہ ختم، یا روشنی ہو جائے تو سایہ ختم. لیکن نہ وہاں پر روشنی کا معاملہ ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، اور نہ وہاں اندھیرا ہے، لہذا ان کے سائے ہمیشہ رہیں گے. اور ان کیسا وقت ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے جیسے گرمیوں کی صبح کا وقت ہے، فجر سے سورج طلوع کا جو وقت ہے یہ جنت کا وقت ہے. یہی وقت ہر وقت ایسا رہے گا، لیکن گرمیوں کا، سردیوں کا نہیں. سردیوں کا صبح وقت ہوگا تو دھند ہو جائے گی، کیسے مزہ آئے گا، جیسے آج دھند ہوئی ہے. گرمیوں کا اس لیے پسینہ بھی آئے گا باغ دوڑ میں،
گرمیوں کو صبح کو اگرچہ ٹھنڈ ہوتی ہے لیکن بھاگ دوڑ کرے گا تو پسینہ آتا ہے. اکلوہا دائم وذلھا، ان کا اکلوہا ان کے پھل بھی ہمیشہ، اور وذلھا اور ان کا سایہ بھی ہمیشہ. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے. عقبہ کا معنی انجام، عقبہ کا معنی جزا بھی ہے. یہ جزا ہے ان لوگوں کی جو تقوی سے رہنے والے ہیں. عقبی الذین عقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہوتا تو وہ اہل کتاب جو مسلمان ہیں وہ خوش ہو جاتے. اللہ تعالیٰ کا تذکرے سے اور رسول اللہ کے تذکرے سے اور قرآن کے آیات سے خوش ہو جاتے اہل کتاب، کیونکہ بہت سے اہل کتاب مسلمان ہو گئے تھے، جن میں نجران کے نصارہ تھے، یمن کے لوگ تھے، اور عبداللہ بن سلام جو ہے وہ خود تھے، مدینہ شریف کے تھے، اور اس طرح. لیکن ہوئے تو تھوڑے، لیکن عیسائی مسلمان ہوئے زیادہ، لیکن یہودی تو 10 بھی نہیں ہوئے. اس لیے آپ نے فرمایا اگر 10 یہودی بھی مجھ پر ایمان لے آتے تو سارے یہودی ایمان لے آتے. 10 بھی نہیں مان لائے رسول اللہ کے دور میں. ہاں عیسائی مسلمان ہوئے، پورے علاقے یہ پورے نجران کا علاقہ، بحرین کا علاقہ، براہ راست وہاں سے صحابہ آ کر سب عیسائی لوگ تھے. یمن کے لوگ یہ بھی عیسائی لوگ تھے، شام سے یہ بھی عیسائی لوگ تھے، سب آ کر مسلمان ہوئے. والذین آتینہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی ہے، یعنی پہلے تورات انجیل بھی ایمان رکھتے ہیں. یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس شے سے جو آپ کی طرف نازل کی گئی. جب قرآن آتا خوش ہو جاتے ہیں، اس میں یہ ذکر آ گیا. لیکن من الاحزاب من ینکر بعضا، لیکن ان جماعتوں میں سے بعض لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید، یعنی وہ یہود جو مدینہ شریف میں تھے، ان کے موافق آیت آ جاتی تو خوش ہوتے، مخالف آ جاتی تو ناراض ہوتے کہ یہ کیا ہے. جس طرح جب کعبہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا تو بڑے خوش تھے، جب بیت اللہ بنایا گیا تو بہت ناراض ہوئے. قرآن نے کہا سیقول السفہاء، یہ بے وقوف ہے سارے. قل کہہ دیجئے انما امرت ان اعبد اللہ، یعنی کیوں انکار کرتے تھے؟ تثلیث کے عقیدے کی اللہ نے، قرآن نے نفی کی، اور عیسیٰ السلام کی اولاد ہونے کی نفی کی، اور عزیر السلام کی اولاد ہونے کی نفی کی، مریم السلام کی بیوی ہونے کی. جب یہ آتے تھے ان کے عقیدے خلاف ہے تو ان کو تکلیف ہوتی اس سے. باقی چیزوں میں کہتی یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح نہیں. لیکن جو ان میں ایمان لے آئے تھے مسلمان، وہ ہر شے پر خوش ہوتے تھے. تو آپ فرمایا قل کہہ دیجئے انا امرت ان اعبد اللہ، مجھے حکم ہے اللہ کی عبادت کروں. یہ جو تم نے گھڑے ہوئے ہیں، بت بنائے ہوئے ہیں، اور تم نے جو بیوی بنائی ہوئی اور بیٹے بنائے ہوئے ہیں، ان سے ہٹ کر مجھے حکم اللہ کی بات کروں. واللہ اشرک بھی، اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. الیہ ادعو، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دوں. وہ الیہ مآب، اور اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. آب یعوب مآب. کذالک انزل حکما عربیہ، اس طرح ہم نے اس کو نازل کیا قرآن کو حکما عربیہ، فیصلہ کرنے والی کتاب عربی زبان میں. حکمن فیصلہ کرنے والی کتاب، عربین عربی زبان میں، جس کا سمجھنا آسان، جن کی فصاحت سب سے زیادہ. وَإِن تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ اتباع کریں گے ان کی خواہشات کی، بعد ما جاءکم العلم، بعد اس کے بعد علم آ چکا. یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب وہ ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی اس قسم کی رتی بھر بھی جو ہے وہ نہیں ہے توقعات کہ آپ کو ایسی بات کریں گے جس میں کفار کی کوئی تائید ہوگی. لیکن یہ دراصل امت کو سمجھایا جاتا ہے اور امت کو بتایا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کیا اس کے لیے، اس بات سمجھانے کے لیے. اگر آپ، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو توقع بھی نہیں، لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے. وَلِن تَبَعْتَ آبَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، جیسے آج ہو رہا ہے کہ یہ کر دو، یہ کر دو، ایسے کر لو، یہ چھوڑ دو، یہ کر دو، یہ لفظ جہاد نکال دو، یوں کر لو، یوں کر لو، یہ باپی پھر ہمیں بہت قبول ہے، اسلام بہت اچھا ہے. وَلِن تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے، بعد ما جاءکم العلم، بعد اس کی کہ آپ پہ علم آ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا وراق، تو پھر اللہ تعالی کے مقابلے پر نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی تمہیں بچانے والا ہے.
یعنی ایمان والوں کا سہارا تو اللہ کی ذات ہے، تو جب وہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دیں گے، جب اللہ تمہیں چھوڑ دیں گے تو پھر تمہارا کوئی والی وارث نہیں۔ تو آج یہی ہو رہا ہے، کفار کے لیے تو اسباب رکھے ہیں کہ وہ اسباب کے سہارے پر جیو، ہمیں تو اپنے سہارے پر رکھا ہے، تو جب وہ بھی ہم سے ناراض ہے تو پھر ہمارا کوئی بھی سہارا نہیں، نہ اسباب سہارا ہے نہ مسبب الاسباب سہارا ہے۔ یہ ہے آج بالکل یہی ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ ان کی خواہشات اتباع کریں گے تو آپ کا کوئی دوست اللہ کے مقابلے اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا، یہ دراصل امت سے کہا جا رہا ہے۔ جہاں بھی اس قسم کی آیات ہیں اس میں دراصل امت ایسا ہوتا ہے کہ اپنا جو خاص اور محبوب پیارا ہوتا ہے اس پر بات رکھ کر دوسرے کو سنائی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، مگر ابھی تم ایسا نکالا کہ اس سے تو توقع بھی نہ ایسا کرنے کی، لیکن تاکہ دوسروں کے کان کھڑے ہو جائیں۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخاطب کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسا نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر سے کبھی ایسی چیز کا، اور حضور سید الانبیاء سے، لیکن امت سے کہا جا رہا ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں سے، کہ جب تم اس بات کا علم ہو چکا اب کسی بات کی رعایت کی ضرورت نہیں ہے کہ یار تو کچھ یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، کوئی درمیانہ راستہ نکالو۔ یہ درمیانہ راستے والا طریقہ کار یہ غلط ہے، ایسا درمیانہ راستہ کوئی نہیں ہے۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے، اب اس کو کس سے درمانا ہے؟ کیا لسی بنانی ہے؟ کوئی ادھر سے لے لو کوئی ادھر سے لے لو ہے۔ ہاں آج اسی بات کی کوشش ہے کہ بعض وہ چیزیں کہ جو اسلام کا تر امتیاز ہے اس کو ختم کر دیا جائے، پھر اسلام قبول ہے، پھر ہم دل و جان سے اپنے سینے لگائیں گے، ان میں جہاد یہ نہ ہو، فلانا نہ ہو، فلانا نہ ہو، یہ ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہو، جہاد کا مسئلہ نہ ہو، ہمیں قبول ہے، سیدھا سادہ اسلام ہو، بس اللہ اللہ کرو، بس مسجدوں میں بیٹھے رہو، بس کوئی اور کام نہیں، حکومت جو چاہے کرتی پھرے نہیں۔ فرمایا جب تمہیں اس بات کا علم آ چکا ہے، سب کو علم ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے، تو ہر چیز واضح ہے، اب اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو اللہ کے مقابلے پر تمہارا کوئی دوست اور تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ صدق اللہ مولانا۔